الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزو، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جمعے کا مبارک دن جو سید الایام کہا جاتا ہے، جس کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اللہ نے وہ دن ہمیں عطا کیا، وہ ہے جمعے کا دن. اور پورے سال کا، پورے 12 مہینوں کا سردار جس مہینے کو دیا گیا وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ. رمضان اللہ کی رحمت اور مغفرت اور آگ سے آزادی، چھٹکارے کا مہینہ اللہ نے ایک مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب کیا. اور جمعے بھی کون سا جمعہ؟ رمضان کے سب سے آخری جمعہ. لیکن بہت سے لوگ آخری رمضان کے جمعے کو مناتے ہیں پورے دھوم دھام سے، جو کہ علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، بدعت. کیونکہ آج آخری جمعہ ہے بول کے یہ کرنا وہ کرنا، ایسا نہیں. جمعہ جمعہ ہے، رمضان المبارک کا جمعہ ہے اور برکت والا جمعہ ہے. کرنے کی چیزیں کرنی چاہیے، نہا دھو کر پاک بدن کی صفائی ہونی چاہیے جمعے کے دن، کپڑے کی صفائی ہونا چاہیے جمعے کے دن. یہ سب سنتیں ہیں. ناخن اور بال
اس کا بھی کیا ہے خیال کرنا چاہیے، اس کی بھی صفائی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جو رمضان کے مہینے میں جمعہ آیا، وہ جمعہ بھی جو دنوں کا سردار ہے، ان دنوں میں اور باقی دنوں میں بھی درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن پیدل چل کر مسجد آنا چاہیے، سواریوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جمعے کے دن کوئی مجبور ہے، کوئی محتاج ہے، اس کی بات الگ ہے، البتہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میں پیدل چل کر مسجد کی طرف آؤں، تاکہ اور وضو کے ساتھ آؤں۔ جب انسان گھر میں وضو بناتا ہے پھر وہاں سے مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم پر اسے نیکی ملتی۔ اس لیے حدیث میں چل کر آنے کی فضیلت ہے، اور امام کے قریب آ کر بیٹھ کر خطبہ سننے کی فضیلت ہے۔ اور کیا ہے جمعے کے دن سنتوں اور آداب میں سے کہ جلدی آنا چاہیے۔ جمعے کے دن کیا آنا چاہیے؟ جلدی آنا چاہیے جمعے کے دن، اور دنوں سے مقابلے میں جمعے کے دن اذان سے پہلے ہی ہو سکے تو آ کر بیٹھنا چاہیے۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا، اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ تمام عبادتوں کا مغز ہے، مین چیزیں ہیں، لہذا تمام عبادتوں کا سردار بتایا گیا کس کو؟ دعاؤں۔ اس لیے دعاؤں کا بھی جمعے کے دن اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ جمعے کے دن فجر ہو، چاہے جمعے کے دن جمعے کا وقت میں ہو، یا جمعے کے دن عصر کے وقت ہو، یا جمعے کے دن مغرب سے پہلے کا وقت ہو۔ ان اوقات میں، ان ٹائموں میں کیا کرنا چاہیے؟ وقتوں میں دعاؤں کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی آیا جب خطبہ ہوتی ہے، خطبہ کے درمیان، دونوں خطبہ کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا ان چند سیکنڈ کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے، خطیب جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہر فرائض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا دعاؤں کا خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا، جو قرآن تمام کتابوں کا سردار ہے، جس پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں کے سردار ہے۔ وہ کتاب تمام کتابوں کے سردار، اور جس پر نازل ہوا وہ کیا ہے؟ تمام نبیوں کے سردار۔ کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ لہذا قرآن سب سے بڑی کتاب، اور جس پر نازل کیا گیا، جس نبی پر، وہ نبی 1,00,000 سوا لاکھ کم و بیش
قریش انبیاء علیہ السلام کے نبی، انبیاء امام، اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ہلکا سے بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے وہ قرآن ہمیں عطا کیا، کیا ہم نے اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا؟ کیا ہم نے اس قرآن پاک کو رمضان میں اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا؟ کیا اس کے مطابق زندگی ہم نے گزارا؟ رمضان کیوں آتا ہے؟ سحری اور افطاری کھا کر سو جانے کے لیے، یا پھر رمضان عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، رمضان نیکی کرنے کے لیے آتا ہے، رمضان گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے، رمضان اللہ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، رمضان کیا ہے ہر چیز میں برکت، روزی میں، عمر میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس رمضان کی رحمت اور برکت کے وجہ سے پورے سال اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جس کا رمضان صحیح گزرا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا، اور جس کا پورا سال صحیح گزرا اس کی پوری زندگی صحیح گزری۔ تو رمضان نیکی کمانے کا سیزن، انسان کیا کرتا ہے جب کسی چیز کا سیزن آتا ہے، موسم آتا ہے، سب کاموں کو چھوڑ کر سائڈ کر کے وہ کام میں لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان ہمیں ملا تھا، اب ملا تھا بولنا پڑ رہا، کیوں کہ رمضان تقریباً گزر چکا ہے، ایک دو دن کے علاوہ۔ اب ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں، اعمال کے ساتھ گزاریں، گناہوں کے ساتھ گزاریں، یا نیکیوں کے ساتھ گزاریں، یا کس طریقے سے ہم نے اس رمضان کو گزارا؟ کیا ہمارے یہ رمضان اچھے اعمال کے ساتھ گزرے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرے، روزے نماز کے ساتھ گزرے، تراویحوں کے ساتھ گزرے، تلاوت اور ذکر و اذکار صدقہ خیرات کے ساتھ گزرے، یا پھر رمضان گناہوں میں، لایانی کاموں میں اور آلتو فالتو چیزوں میں رمضان گزرا ہے، یا پھر اچھے کام میں گزرا ہے؟ اب اس کا حساب سارے فرشتے نے لکھ لیا، نوٹ کر لیا، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بٹھایا ہے وہ نیکیوں کو لکھ لیا ہے، اس نے رمضان میں کتنا نیکی کیا، کتنا صدقہ کیا ہے ہاتھ سے، کتنا لوگوں کی مدد کیا اس ہاتھ سے، کتنا یہ نماز پڑھا ہے، روزہ رکھتا ہے، ذکر کیا ہے، تلاوت کیا، قرآن کو پڑھا، یا پھر قرآن کو سنا، یا قرآن کو سمجھا ہے، یا قرآن پر عمل کیا ہے، کتنا نیکی کیا ہے اس نے۔ ہر ایک نیکی کو اس نے لکھ لیا ہے۔ دوسرے نے بھی دوسرا کام کیا، اس نے یہ کام کیا کہ رمضان ملنے کے باوجود بھی، اعمال میں بڑھوتری کرنے کے باوجود بھی یہ غفلت کے وقت گزارتا رہا، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی عبادت میں، نماز اور روزے میں نہیں گزارا ہوگا، تو یہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے بھی لکھ لیا گناہ کو، کہ رمضان ملا اس کے باوجود بھی روزہ چھوڑا، رمضان ملا اس کے باوجود بھی اس نے نمازیں چھوڑی، رمضان ملا اس کے باوجود بھی اس نے تراویح چھوڑی، رمضان ملا اس کے باوجود بھی اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ سے مانگا نہیں۔ ایسا مانگنا جیسے اللہ سے مانگنے کا حق ہے، جیسے اللہ کا مانگنے کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے رمضان میں ایک رات ایسی دی اللہ نے جس رات کی عبادت 80 پر 3 سال 4 مہینے تک انسان کرتا رہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک رات میں جتنی نیکی ہے، جتنا ثواب۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کتنے محبت کرتے ہیں،
کہ اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کا بھرمار دے دیے. لے لو نیکیوں کا خزانہ، لے لو اعمال کا خزانہ، لے لو، چاہے تم خوب اعمال کرو تمہارے کھاتے میں نیکیاں بھر دی جائیں گی، تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا، تمہیں پورا فل نوازا جائے گا. بس تم اللہ کے لیے اعمال میں لگ جاؤ، اچھے کام میں. اب چند گھنٹے بچائیں، دن بھی نہیں بول سکتے، جوڑ کے گھنٹے بول سکتے ہیں. اس کے بعد عید کی چاند دکھ جائے گی. بہت سے لوگ مسجد کو بھول جائیں گے، بہت سے لوگ نمازوں کو بھول جائیں گے، بہت سے لوگ گناہوں میں پھر سے لگ جائیں گے. بہت سے لوگ جو ابھی جھوٹ، دھوکہ، چوری، زنا اور ہر طرح سود بیاج میں پڑے تھے، وہ سب کے سب چھوڑ کے رکھتے تھے، وہ پھر لگ جائیں گے اس میں، پھر برائیوں کے اڈے میں چلے جائیں گے. جو رمضان میں شراب کو چھوڑ دیے تھے، رمضان کے بعد پھر بوتلیں پکڑیں گے، ناپاک اور غلیظ پیشاب سے گندی چیز، وہ گندی چیزوں کو اپنے پیٹوں میں، منہ میں ڈالیں گے، ناپاک چیزوں کو. کیوں؟ رمضان چلا گیا، وہ بدلے نہیں. رمضان آیا تھا ہی بدلنے کے لیے، رمضان آیا تھا نیکی کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں چینجز لانے کے لیے. پہلی والی زندگی نہیں. اب رمضان میں نے کیسے نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے کیا ہے مدد کرنے کے ساتھ، پیسے خرچ کرنے کے ساتھ، سارے چیزوں کے ساتھ میں نے رمضان کیسے اچھے اعمال کے ساتھ گزارا، ایسے ہی پورا سال میرا گزرے اس کی فکر کر کے ویسی زندگی کو بدلنے کی فکر ہو کہ میرا جیسا رمضان گزرا ہے، نمازیں نہیں چھوٹتی، روزے نہیں چھوٹتے، اچھے کام نہیں، ایسے رمضان کے بعد بھی میرے نمازیں نہیں چھوٹے، میری عبادتیں نہیں چھوٹنی چاہیے، میری ذکر، میری تلاوت، میرے اللہ سے تعلق، مسجد کو نہیں چھوڑنا ہے. جیسے رمضان میں ہم نے مسجد کو آباد کیا، اس کی فکر کی، غیر رمضان میں اور زیادہ کرنا ہے. ایسے نہیں بس رمضان میں نمازیں پڑھ لی یا پھر جمعے پڑھ لی، ایسی عادت نہیں بنانا. ہمیں اچھی چیزوں کی عادت بنانا، 5 وقت کی نمازی بننا ہے، یہ سب سے اچھی عادت ہے. انسان سے غلطی، کوتاہی، گناہ ہو بھی جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تمہارے گناہوں کو مٹاتے رہوں گا. جیسے انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، گھر کے باہر اس کے پاس نہر ہے، وہ 5 دن میں 5 ٹائم 5 دفعہ نہاتا ہے پانی، تو اس کے بدن میں گندگی نہیں رہتی. ایسے ہی انسان جب روزانہ نمازیں کیا ہے 5 وقت کی پڑھتے رہتا ہے تو اس کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح مٹا دیتا ہے. گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں. لیکن ہماری نمازیں چھوٹنے لگتی. اب دیکھ لو رمضان میں مسجد کی کیا حالت رہتی ہے، اور جب رمضان جاتا ہے عید کے چاند دکھتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، گناہوں کے کام میں لگ جاتے ہیں. ابھی رمضان میں ہم نے مال خرچ کیا، جیسے رمضان گیا رمضان تک آتے رمضان تک سائلنٹ، مال نہیں خرچ کرتے. ہر دن انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے، جیسے انسان ہر روز مال کماتا ہے ایسے ہی ہر روز اللہ کے نام پر دینا. ہم جتنا اللہ کے نام پر دیں گے اللہ اور ہمیں دے گا. یہ یقین پیدا کرنا، یہ ہمارے اندر ایمان اور یقین کی کمزوری ہے کہ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم میرے نام پر خرچ کرو گے میں تمہیں دوں گا، ایسے جگہ سے دوں گا تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا. تم یقین تو کرو، اللہ پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، لیکن یقین کی کمی ہے، بھروسے کی کمی. کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے برکتیں ہوں گی؟ کہاں سے چین اور سکون ملے گا؟
جب یقین اور ایمانی کمزور ہے، کیونکہ اسلام کی سب سے بنیادی چیز ہے ایمان اور یقین. اگر ایمان اور یقین میں کمزوری آ گئی تو سارے اعمال کمزور رہیں گے، کتنا بھی اعمال کر لیں. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، مال کو خرچ کرنے کا جذبہ. اب عید آ رہا ہے، قریب ہے عید. عید میں لوگ کتنے زیادہ شاپنگ کریں گے، کتنے زیادہ مارکیٹنگ کر کے کتنے پیسے لٹا دیں گے، خرچ کر دیں گے، ضائع کر دیں گے. ایک گھر سے اگر دیکھا جائے تو عید سے پہلے کپڑے، جوتے، بنیان، یہ وہ فلاں اتنا کم سے کم نہیں تو ہر گھر میں 20,000 30,000 روپے کر دیتے. یہ منیمم ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن کم سے کم 20-30,000 روپے ایسے اڑا دیتے. یہ فیشن وہ فیشن. لیکن جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے پیسہ تو پھر 1 روپے میں درد شروع ہوتا، آنکھ سے آنسو آتے، ہاتھ کانپتا، دینے کا دل نہیں کرتا، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل روتا ہے. اور 1,000 روپے دینا، 5,000 دینا، 10,000 دینا. اور جب وہ بازار میں جاتا ہے، جو پسند آئے جتنے چیزوں پر خرچ کرتا ہے، جو من میں آتا ہے لیتا ہے. اور جب جیسے ہی اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اس کی آتی ہے باری مال کو خرچ کرنے کی، صدقہ فطرہ زکات نکالنے کی باری آتی ہے، تب اسے رونا آتا ہے. اور رونا آتا ہے پانی والا نہیں، خون والا رونا آتا ہے. کہاں کہاں دلوں میں، پاؤں میں، پیٹ میں کہاں کہاں درد شروع ہو جاتا. تو پیسہ خرچ لگانا دینا کیا. چاہے دنیا کی چیزوں میں، بیکار چیزوں میں، لایانی چیزوں میں ہزاروں ہزار روپے لٹا دے، فکر نہیں، گیا تو گیا پھر آئے گا بولتے. لیکن اللہ کے نام پر دینے کے لیے یہ بات نہیں آتی کہ ہم اللہ کے نام پہ دیے تو اللہ ابھی ڈبل دے گا. یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے بات کہ اللہ دیں گے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا میں اس کا 10 گنا بدل دوں گا اور اس میں کتنا اضافہ کر دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو جتنا چاہے اس میں ڈبل کر دے، گنا کر دے، کئی گنا بڑھا دے. وہ اللہ کی مرضی ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں یقین نہیں اللہ کے وعدے پر، اللہ کی قسم پر، اللہ کی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے رمضان جب اتنا بیکار گزار دیا، نماز چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، تو آنے والے دنوں کو میں ہم کیسے گزارے. شیطان کو بند تھا رمضان میں، اللہ نے شیطان کو بند کر دیا تھا، اور عید کا چاند دکھتے ہی شیطان نکل جائے گا. اب اس کے بعد ہمارے لیے گناہ کرنا کتنا آسان ہوگا، ہم لگ جائیں گے گناہ. جبکہ رمضان کا مقصد سمجھو، رمضان اللہ نے اسی لیے دیا کہ پوری زندگی کو بدل ڈالو، گناہوں کو چھوڑ ڈالو، دھوکہ کو، جھوٹ کو، لڑائی جھڑائی فساد کو، غیبت کو، چغلی کو، چاہے زنا کو، سب گناہوں کو چھوڑ دو، شرابوں کو چھوڑ دو. جیسے تم نے رمضان میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، آنے والے دن میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ تمہارے اندر عادت بن گئی ہے. یہ 30 دن تم نے ایسا گزارا ہے نمازوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، ذکر قرآن کے ساتھ، تو پورے سال ہمارا اس کا اثر دکھنا، پورا سال اس کا اثر معلوم ہونا. ہاں، اگر پورے سال اس کا اثر دکھتا ہے تو سمجھو اس کا رمضان صحیح گزرا ہے. اور اگر رمضان میں اچھا نماز پڑھا، روزہ رکھا، سب کر لیا، اور رمضان جیسے گیا اس کا سارا نیکیاں چلے گئے، سب ختم کر دیا، تو اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے رمضان کے بعد بھی ہماری مسجدیں فل ہیں نمازوں سے، اعمال سے. ہر کاموں میں، دین کے ہر کاموں میں جڑے رہے. یہ رمضان، کیونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد پھر رمضان کا جمعہ نصیب کبھی نہیں ہوگا، موت تک نہیں ہوگا. آپ کہیں گے جمعہ تو پھر آئے گا، عید بھی پھر آئے گی، رمضان بھی پھر آئے گا، جمعے کا دن، ہفتے کا دن، پورا دن آئے گا. لیکن نہیں،
جو دن گزر جاتا ہے وہ دن کبھی نہیں آتا، جو دن گزر جاتا ہے، جو سیکنڈ گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، وہ پھر سے آئے گا دوسرا، وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اب تو رمضان کے چند گھنٹے بچے ہمارے پاس، ہم کیا کریں؟ ابھی سے اللہ سے توبہ کر لیں، دعائیں کر لیں کہ اللہ مجھے رمضان جیسے گزارنا تھا اللہ کو راضی کر کے ویسا گزارا نہیں، اللہ رمضان کے بعد بھی مجھے نماز پابندی کے 5 وقت پڑھنے کی توفیق دے، اللہ مجھے تعلیم میں کیا بیانوں میں بیٹھنے کا شوق دے، اچھے کاموں میں بیٹھنے کا شوق دے۔ رات میں دیکھو دعائیں ہوئی، تراویح ختم ہونے قرآن کے بعد سب کے سب بھاگ گئے، مسجد ہے خالی، اب کیا معلوم گھر میں عبادت کیے نہیں کیے۔ میں تو یہی گمان کرتا ہوں تمہیں گھر میں رات بھر جگے ہوں گے، رات بھر عبادت کیے ہوں، یہاں تو مسجد خالی، کچھ فکر نہیں ہے ہمیں کیسے عبادت کرنی چاہیے، رات جگنی چاہیے، اچھے اعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے اتنی بڑی رات دی، اتنے بڑے دن دیا، اتنے مبارک مہینہ، اتنے مبارک دن، سب کچھ ملا ہمیں، لیکن ہمارے پاس قدر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میرے نعمت میں نے جو دیا اس کا شکر بجا لاؤ گے، لازیدنکم، تمہارے نعمت میں اضافہ کروں گا اور نعمت دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرے نعمت کی شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، میرے نعمت کی قدر نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب جو ہے وہ سخت ہے، خطرناک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرا عذاب بہت سخت خطرناک ہے۔ شکر کرو، اللہ نے رمضان دی اعمال کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، قرآن سے تعلق کو جوڑو۔ یہ مہینہ تعلق قرآن سے جوڑنے کا تھا، ہم نے کتنا جوڑا معلوم نہیں، مال کو کتنا خرچ کیا معلوم نہیں، خود کا تو ہزاروں چیزوں سامان خرید لیا، ہزاروں خرچ کر دیے، لیکن دوسرے پر کتنا مال لگا ہے، وہ سوچنے کی بات ہے۔ وہ اللہ کے یہاں سب نوٹ ہو گیا، اس نے اپنی ضرورت کے لیے سارے چیز، حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ نہیں سنے، پورے گھر صاف کر کے اللہ کے لیے دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا، کیا کیے؟ آدھا مال، آدھا سمجھ رہے، اتنے بڑے وقت کے بادشاہ ہیں، 1250 مربع میل تک جن کی آدھی دنیا پر حکومت چلی، اتنے بڑے بادشاہ، انہوں سب آدھا کے آدھا مال لا کر جمع کر دیے نبی کی خدمت میں۔ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، پھٹے کپڑے ہیں، 70 ٹوپے لگے ہوئے کپڑے میں، لیکن سب کچھ لا کر دے دیے۔ اور ہمارے پاس بھائی ہم کیا کھائیں گے، ہم دے دیے تو ہم مر جائیں گے۔ موت کس کا ہے؟ ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں موت دینا، رزق اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے، آج ہم سننے کے لیے تیار نہیں، جب مرضی جب مسجد میں آتے، جب مرضی ہے جب ہم تعلیم میں اٹھ کے بیانوں میں بھاگ جاتے، جمعہ کی قدر نہیں۔ آج کا دن اذان سے پہلے آنا چاہیے، اس میں 20% نہیں 80% لوگ کب آئے؟ بولو کیا ہے رمضان کی قدر، کیا ہے جمعے کی قدر؟ آپ لوگوں کو کچھ قدر نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے، کیا کرنا بولو؟ 10% لوگ بیٹھے ہیں یہاں کب؟ 1 بجے سے، باقی اکثر لوگ کیا ہے بعد میں آئے، جبکہ رمضان میں اذان سے پہلے آ کے مسجد میں جمعے کے دن بیٹھ جانا چاہیے تاکہ ہمیں وہ فضیلت حاصل ہو، وہ برکت حاصل ہو، لیکن نہیں ہے، دل مانتا نہیں ہے، دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ ابھی مسجد میں جا کر کیا کریں گے؟ نیکیاں کما لو، ذرا گناہ کما لیتے باہر، ادھر ادھر کی باتیں یہ وہ۔ میرے عزیزو، یہ رمضان نیک کام کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مال کو خرچ کرنے کے لیے۔ مال خرچ کریں گے اللہ کبھی کمی نہیں کریں گے، اللہ اور دیں گے۔ یقین بناؤ، ایمان بناؤ کہ مال دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اس لیے مال کو خوب خرچ کرو، اللہ کے نام پر خوب لگاؤ۔ رمضان میں بھی لگانا، رمضان کے بعد بھی لگانا، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی دو گے اس وقت فرشتے لکھ لیتے ہیں، آپ کو مل کر رہے گا، ضرور ملے گا۔ بس یقین اور ایمان کو بناؤ اور ارادہ کرو، توبہ کرو رمضان میں، اللہ
یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ملا، جیسے نماز پڑھنا، جیسا روزہ رکھنا، جیسے قدر کرنا، میں نے قدر نہیں کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ اللہ سے کہو 20 سے 4 گھنٹہ مجھے عبادت میں لگنا، یہ مہینہ ایسا اللہ نے سیزن دیا، اس کے باوجود بھی نہیں، کام کر کے بھی، سارے چیزوں کر ہم اس کے باوجود بھی عبادت میں نہیں لگے جیسا اس کا حق تھا۔ عبادت تو سب کی ہے، تھوڑا 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 کر رہے، لیکن حق جیسا اس کا ہے اس کو حق کو کسی نے ادا نہیں، اس لیے ہمیں اس کا حق ادا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ مجھے اب اچھے اعمال کرنے، جتنا وقت بچا ہے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی عادی بنا دے، جیسے میں نے رمضان میں نماز پڑھا، رمضان کے بعد بھی میری نماز کبھی نہ چھوٹے، اللہ سے ایسے دعائیں مانگنا اور اعمال میں لگ جانا، لوگوں کو محبتیں بانٹنا، لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا، دلوں کو صاف رکھنا، دلوں کے اندر نفرتیں ہیں تو انسان کبھی اس کے اعمال روزے نماز کچھ قبول نہیں ہوتے، دل کو صاف رکھنا، سامنے والا کیسا بھی دل رکھے تمہارا دل صاف ہونا چاہیے تاکہ آپ جو عبادت کریں وہ عبادت ڈائریکٹ قبول ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دل کھول کر ہر طریقے سے نیک کام کرو، صدقہ کرو، صدقۃ الفطر ادا کرو، کیونکہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس کو ادا کرو، ہر ایک کی طرف سے ادا کرو، بچوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، سب کی طرف سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمیں اعمال میں لگو، تہجدیں پڑھو، نوافل پڑھو، اللہ کو راضی کرنے والے ذکر اعمال میں لگو، اور رمضان کے بعد جتنے بھی ہمیں جمعے آتے ہیں، اور آخری بات کہ وقف بورڈ ابھی جو پورا چل رہا ہے اس کا پورا، اس کے پر بھی دعا کرو کہ جو ہمارے مسلمانوں کی جو اللہ نے دیا ہے مال، اس چیزوں کو لوٹنا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ لوٹنا چاہ رہی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرو، فکر کرو، آوازیں اٹھاؤ۔ جب سب کچھ لوٹ جائیں گے، جب آواز اٹھا کے فائدہ نہیں، ابھی آواز اٹھانا، تو عید کے بعد وہ بل پاس ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں آواز اٹھانا، احتجاج درج کرنا، کیا ہے اپنے اس پر آواز اٹھانا۔ اس کے ساتھ فلسطین کے لیے دعا کرنا، وہاں مسلمان بچے، معصوم عورتیں، بھائی بہن سب پر بم گرائے جا رہے ہیں، آپ میٹھی نیند سو رہے ہیں، آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں، میٹھے نیند سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، لیکن وہاں بم گر رہے ہیں ہر منٹ میں، اس لیے ان کے لیے بھی دعائیں کرنا، ان کے لیے بھی کیا ہے، ظالم کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، ورنہ دنیا سے صاف کر دے ایسے ظالم کو جو مسلمان بچوں پر اور ایمان والوں پر بم گرا، ان کے لیے بھی کرو، اور وقف بورڈ کے لیے بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ کا اس کی مدد ہو، یہ بلوں کو ہر طرف سے ریجیکٹ اور ناکام کریں، اور اس کے لیے آوازیں اٹھاؤ، مسلمانوں کو جگاؤ۔ بہت سے لوگ معلوم ہی نہیں کیا چل رہا ہے بول کے، جب سب ہو جاتا ہے تب آنکھ کھلتی ہے، پہلے آنکھ کھول لو، ہوشیار ہو جاؤ، تاکہ کیا ہے وہ موقع نہ چلا جائے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ چند باتیں تھیں، اب ہمیں کیا ہے تفصیل سے انشاءاللہ بات آئے گی، اور بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی، رمضان کی قدردانی کی، اور اپنے ایمان کی، جان مان کی، عزت کی، ساری چیزوں